وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وہدی وموعظة للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی ان گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے یہودیوں کے بارے میں کچھ آیات میں ان کا تذکرہ کیا، اور ان آیات میں اشارہ تھا کہ جو تورات میں حکم خدا موجود ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ خصوصاً ان آیات میں اشارہ تھا کہ یہ جو شریعت کے مسائل حدود میں ہیں، قصاص میں ہیں، ان میں یہ چاہ رہے تھے، اور روایات اور شان نزول ان آیات کی تائید اور ان الفاظ کی تائید کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا فرد کوئی غلطی کرتا تھا بڑا خاندان کا تو اس کو کوشش کرتے تھے اس پہ وہ حد جاری نہ ہو۔ کوئی غریب خاندان کا اگر فرد کوئی غلطی کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا تو اس پہ وہ احکام لاگو ہوتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے اور اس کی شان نزول میں موجود ہے کہ کسی یہودی بڑے فرد نے جب کوئی اس طرح کی جنایت اور غلطی کی تو وہ نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا تورات میں تو اس کی سزا یہ ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں، شاید وہاں سے تھوڑا کچھ لچک مل جائے اور اس احکام کو ٹالا جا سکے۔ ان آیات میں اس طرح کے مطالب تھے کہ اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 46 سے انجیل کا تذکرہ ہے کہ نصارہ انجیل حضرت عیسیٰ کی جو کتاب آئی ہے اس میں کیا چیز تھی اور ان کا رویہ کیا تھا اہل انجیل کا۔ لہذا فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پہ جو گزشتہ انبیاء تھے، جو حضرت موسیٰ اور اس کے بعد آنے والے انبیاء تھے، انہی کے نقش قدم پر ہم نے انہی کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اسی راستے کا راہرو اور سالک بنا کر بھیجا، جو انہی یہ تعبیر جو انہی کے پیچھے یا ان کے نقش قدم پہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ جتنے انبیاء حضرت موسیٰ کے بعد آئے ان کے لیے بھی مرکزی حیثیت کیسے تھی؟ وہ تورات کو مرکزی حیثیت تھی، وہ باقی انبیاء اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ وہ بھی اسی کے نقش قدم پہ آئے اور وہ بھی تورات کی تبلیغ کرتے تھے، اور جو ان کی کتاب تھی، اور خود حضرت عیسیٰ مصدقا لما بین یدیہ من التوراة، حضرت عیسیٰ تصدیق کرنے والے تھے۔ ان کے سامنے جو تھا، یعنی جو تورات تھی ان کے سامنے اس وقت جو موجود تھی تورات، اس کی تصدیق کرتے تھے حضرت عیسیٰ، کہتے تھے کہ اس کے مطابق عمل کریں، اسے استناد کرتے تھے، اس کا حوالہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کے احکام پہ آپ عمل کریں، تورات یہ کہہ رہی ہے، تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انجیل عطا کی حضرت عیسیٰ کو۔ پہلے تورات موجود تھی، اس میں بھی قرآن کریم بتا چکا ہے تورات میں کیا تعبیر تھی، ہدن و نور، قرآن کی یہ تعبیر تھی، تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب ان کو حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی بالکل وہی تعبیر ہے، انجیل میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پاس سامنے کتاب موجود ہے، اس سے پہلے جو موجود ہے کون سی ہے؟ وہ تورات ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ وہ بھی تورات کے لیے مصدق ہیں، خود انجیل جو ان کی کتاب ہے وہ بھی تورات کے لیے مصدق ہے، تو وہ تصدیق کرتی ہے کہ تورات میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ایک اضافی چیز جو انجیل کے لیے
کیونکہ ہدم و نور وہ تو وہی صفت بیان کی ہیں، دو صفات کا تذکرہ جو تورات میں تھیں۔ اب اس کے لیے انجیل کے لیے الگ سے وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یعنی انجیل کے لیے ایک اضافی جو صفت استعمال کی ہے قرآن کریم نے، وہ واعظ و نصیحت کی ہے۔ وہ اس میں جو اخلاقیات کا پہلو ہے، مثال کے طور پہ جو تورات تھی اس میں کس پہ فوکس تھا؟ اس میں عقائد اور فقہ، کیونکہ ہدا ہم نے عرض کیا بعض مفسرین کی نگاہ میں ہدایت اور ہدا یعنی عقائد کی دنیا، نور یعنی شریعت اور فقہ کی دنیا۔ یا انجیل پہ جب یہ بات پہنچی تو اس کے لیے موعظہ کی تعبیر الگ سے متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے، یعنی اخلاقیات کا پہلو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل تورات کے لیے بھی یہی تھا کہ ان کو تورات کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے، جو نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ فاسد ہے اور وہ ظالم ہے اور وہ کافر ہے۔ یہاں پہ اہل انجیل کی جب بات ہوئی ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں، حکم کریں اہل انجیل، یہ بھی وہی چیز جو انجیل میں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے نازل نہیں کیا ممکن ہے انجیل میں وہ اس کے مطابق وہ فیصلہ نہ کریں۔ اور ظاہر انجیل میں بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ قرآن نے کبھی بھی انجیل کے لیے، حضرت عیسیٰ کی کتاب کے لیے اناجیل کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ وہ زیادہ اناجیل ہیں۔ ابھی یہ 4 اناجیل، 4 یا 5 یہ معروف، اس سے پہلے تو وہ بہت زیادہ تھیں، یہ کم کرتے ہوئے اس تک پہنچے، لیکن قرآن کریم نے جب بھی لفظ استعمال کیا وہ انجیل کا ایک انجیل ہے، نہ کہ 4، 5 یا 30، 35 اناجیل۔ لہٰذا جو اللہ نے نازل کیا اس میں انجیل میں اہل انجیل کو چاہیے، عیسائیوں کو چاہیے، نصارہ کو چاہیے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو حکم نہیں کرتا، جو فیصلہ نہیں کرتا بما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ یقینی طور پہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ کیوں فاسق ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، اور یہ وہ دین جو انجیل لائی ہے اس سے خارج ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو فاسق کہا۔ فاسق وہی ہوتا ہے جو دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی تعبیر اہل تورات کے بارے میں تھی، لہٰذا لیکن تعبیر کا فرق ہے۔ کہا تھا جو تورات والے، جو یہودی بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ایک مقام پہ فرمایا تھا وہ کافر ہیں، ایک مقام پہ فرمایا تھا وہ ظالم ہیں۔ لیکن اہل انجیل، ان کی جب بات آئی ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، لہٰذا یہ فاسق ہیں، کیونکہ یہ جو شریعت ان کے ہاں تورات کے ذریعے پہنچی ہے یا انجیل کے ذریعے، اس سے نکل رہے ہیں، اس سے باہر نکل رہے ہیں، لہٰذا ان کو قرآن کریم نے فاسق کہا ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، جو اللہ نے نازل کیا ہے شریعت کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، وہ جس کتاب میں بھی اپنی صحیح صورت میں ہے، پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔